السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان المعروف گندا انڈا۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمر عادل، واکنگ انسائکلوپیڈیا، ہر دل عزیز شخصیت۔ حالات ویسے ہی ہیں، بس ان کا پس منظر بدل چکا ہے۔ خواتین حضرات، جس سپیڈ کے ساتھ اور جس تواتر کے ساتھ میرے ملک کے اندر نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، نئے نئے سکینڈل آ رہے ہیں، نئے نئے شگوفے چھوٹ رہے ہیں، میرے خیال میں نے اپنی زندگی میں کم از کم، اور میری خاصی لمبی زندگی ہو گئی ہے، میں نے یہ حالات نہیں دیکھے۔ اور حسیب خان، ہمارا مسئلہ ایک ہے، ہم ہفتے میں ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے 35 منٹ کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے جو باقی ولاگرز ہیں، جو باقی چینلز ہیں سوشل میڈیا کے، جو باقی لوگ آ رہے ہیں، ہر 5 منٹ بعد اب ان کا ولاگ آ رہا ہے، کیونکہ واقعی کہنے کے لیے کچھ ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں یہ مارجن دیجئے کہ ہماری ملاقات ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اور تھوڑی سی درخواست کیجئے حسیب خان سے کہ خدا کے لیے ہمیں کرنٹ اور ریلیونٹ رکھنے کے لیے کم از کم ہفتے میں یہ ملاقاتیں 2 دفعہ کروا دیں۔ یہ ہماری وچولن ہے، آپ درخواست کریں گے، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں، پھر ہمارا رابطہ زیادہ رواں اور بحال رہے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اور ہاں، انہوں نے آتے ہی چوٹ کی کہ میں تو وہی ہوں اور یہ بھی وہی ہیں، مگر میرا پس منظر بدل گیا ہے۔ میں نے آج خاص طور پہ اپنے گھر کے اندر انٹر ہونے والے پہلے پورچ کی پہلی دیوار، جس پہ ہر آنے جانے والے کی نگاہ پڑتی ہے، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں۔ وہ کیوں بیٹھا ہوں؟ کتنا آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ میرے ہاں فلاں اسٹیچو ہے، گندھارا کے اسٹیچوز ہیں، بدھا کے اسٹیچوز ہیں۔ مجھے قطعاً انکار نہیں ہے، میرے لیے وہ محض ایک آرکیولوجیکل قسم کی آرٹیفیکٹس ہیں یا ڈیکوریٹو پیسز ہیں، وہ میرا ایمان نہیں۔ میرے گھر میں جو ہی کوئی آئے گا، یہ دیوار یہ گواہی دے گی کہ اس گھر میں رہنے والا کس کے آسرے پہ جی رہا ہے، سبحان اللہ، کس کے آسرے پہ مرے گا۔ خواتین حضرات، میرے پیچھے جو ٹائل ہے وہ مجھے بے انتہا پسند ہے، اس پہ ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر یوں ہے کہ 2 چشم من میری 2 آنکھیں فدائے 4 گوہر، علی و فاطمہ شبیر و شبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن میں مجھے ایک سبق دیا گیا تھا کہ دنیا و آخرت کے مالک یہ ہیں اور جنت کے سردار اور مالکن یہ ہیں۔ بھیا، وہ تمام لوگ جو اتنی بڑی داڑیاں لے کر مجھ پہ فتوے جاری کر رہے ہیں، تلاش انہیں بھی اسی جنت کی ہے کہ جس کے شہزادے یہ 2 حضرات ہیں اور جس کی مالکن ان کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات اور سیدہ کائنات ہیں۔ یہ میرا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے تمام فیصلے اپنے تک رکھیں اور اپنے گربانوں میں جھانکا کریں۔ باہر طور سر جی آگے بات کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کل ایک خبر نے پورا سسٹم جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ ایک استعفیٰ آیا اور چٹھا صاحب، سر جی ایک استعفیٰ نہیں آیا، سر جی ایک بم پھٹا ہے، ایک بم پھٹا ہے۔ سر استعفے تو آتے جاتے رہتے ہیں حضور والا، سب لوگ جانتے ہیں کہ لیاقت علی چٹھا صاحب بحیثیت کمشنر پنڈی ڈویژن نے آ کے ایک پریس کانفرنس بلائی ہے، جس میں انہوں نے ایکچولی پی ایس ایل کو ڈسکس کرنا تھا جو پنڈی کے اسٹیڈیم میں ہونا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے ضمیر کے جاگنے کا ذکر کیا، اس طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا، اس ضمیر کے بوجھ پہ اور اس خودکشی کے خیال کا ذکر کیا جو کہ وہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ میرا یہاں جی فرمائیے ضرور سر۔ اگلی بات میں آپ سے آؤں گا، خودکشی کرنے والا بندہ لازمی ہے کہ وہ پاگل ہی ہوگا، اس کا ذہنی توازن خراب ہوگا؟ سر قطعاً نہیں۔ اور جہاں تک سر پہلی بات آپ یہ کر لیتے ہیں کہ لوگ ان کے ذہنی توازن اور ان کی نفسیاتی صحت کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ حضور والا، اگر آپ ڈپریسڈ ہیں اور آپ اینٹی ڈپریشنٹ کی گولیاں لے رہے ہیں، سر پاکستان کی قومی بیماریوں میں ڈپریشن اور انگزائٹی شامل ہے۔ آپ سوچئے کہ کتنی بڑی قوم ہے اور کتنی کروڑوں گولیاں روزانہ اینٹی انگزائٹی اور اینٹی ڈپریشنٹس لی جاتی ہیں، تو کیا یہ پوری قوم پاگل ہے؟ سر ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی کامن ہے، انگزائٹی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یقین کیجئے کہ ان کو دیکھ کر، مجھے بتائیے جب آپ ٹیلی ویژن دیکھ کر سوتے ہیں تو پھر آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کل یہ ملک ہے نہیں، سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، معاشی تباہی آپ کے سامنے کھڑی ہے، کھانے کو نہیں ملے گا، آپ کے بچوں کا مستقبل کوئی نہیں ہے۔ آپ کے دوست نے الزام لگایا ہے، حنیف عباسی صاحب نے، جی کہ وہ باقاعدہ ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہیں، وہ اب کے نہیں 4-5 سال سے لے رہے ہیں، ان کا معاملات۔ سر میرا خیال ہے حنیف عباسی صاحب کو بھی میں ایک مشورہ دوں بحیثیت ڈاکٹر، پلیز سر اگر وہ ڈپریشن کی گولیاں نہیں لیتے نا تو کم از کم چوہے مار گولیاں لے لیں۔ یقین کیجئے سر جس قسم کے الزامات حنیف عباسی صاحب پہ اوپر ہیں، سر ایفیڈرین ایک الکالوئڈ ہوتا ہے جس سے مہلک ترین نشاور چیزیں بنتی ہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہزاروں کلو گرام ایفیڈرین کا کوٹا لینے کا، اتنا بڑا کوٹا لینے کا الزام ہے تاکہ یہ خود بھی وہ دوائیاں اور منشیات بنائیں اور اس کے علاوہ سر باہر بیچیں۔ یہ سر پاکستان میں کمال مارکیٹ ہے۔ آپ کی اگر ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جو چند گولیاں بناتی ہے، آپ کوٹا لے سکتے ہیں چند ہزار کلو گرام کا ایفیڈرین کا، جو دنیا جہان میں ایک کنٹرولڈ چیز ہے، اور اس کے بعد آپ کئی گنا قیمت پہ اس کو کسی اور کو بیچیں جو کہ یہ زہر بنا کے باقاعدہ پوری دنیا میں پھیلائے۔ حنیف عباسی صاحب،
آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈٹرمن کرنے والے کہ کوئی پاگل ہے یا نہیں پاگل. اور حضور والا ایک بات بتاؤں آپ کو, حنیف عباسی صاحب نے بات شروع کی کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور میں تو ان کو کل ملا ہوں تو کل تو بالکل ٹھیک تھے, ان کے ذہن پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. ایک کتنی بڑی آپس میں ان کی کانٹرڈکشن ہے. کل تک وہ بالکل ٹھیک تھے کیونکہ ترقیاتی اسکیمیں جو ڈسکس ہو رہی تھیں پنڈی کے اندر, اور حنیف عباسی صاحب پنڈی کے رہنے والے ہیں, تب ان کو بالکل شک نہیں ہوا کہ یہ پریشان ہیں یا ڈپریسڈ ہیں. اور آج انہوں نے ورڈکٹ دے دیا کہ بہت بڑے نفسیات دان ہیں چونکہ حنیف عباسی صاحب. چلیں آپ ہم ان کو بھی چھوڑیں. سب سے پہلی بات مجھے کرنے دیجیے, حنیف عباسی صاحب ہی نہیں, رانا ثناء اللہ بھی. جس قسم کی ہار ہوئی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, یقین کیجیے میرا پتہ کیا خیال تھا, کم از کم 6 مہینے تو چپ رہیں گے, مگر نہیں رہے نام اللہ کا. اس کے بعد سر مریم اورنگزیب صاحبہ آئی ہیں, آپ کی سب آپ کی فیوریٹ ہیں. حضور والا کسی بھی بھانڈے کے پھوٹنے پہ کون سب سے زیادہ شور مچاتا ہے, کون آ کے مختلف ورژن دے رہا ہے. 9 دن بعد ضمیر جاگ گیا, 9 دن بعد ضمیر جاگ گیا. اور شکر کرو 9 دن بعد جاگ تو گیا, تو تے سالہ تو نہیں جاگ رہا, کیونکہ ضمیر ہے ہی نہیں ہے, جاگنا خاک ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کردار, وہ کہاں سے بیچ میں آ گئے. حضور والا یہ بھی بات ابھی کر لیتے ہیں, صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس کا بھانڈا پھوٹتا ہے سب سے زیادہ شور وہ مچاتا ہے. جی بالکل. اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی ذہنی حالت پہ سوالیہ نشان, ان کی انتظامی صلاحیت پہ سوالیہ نشان, ان کے ضمیر پہ سوالیہ نشان. ارے بھیا ضمیر کی باتیں وہ کریں جن کا کوئی ضمیر ہوتا ہے. سر اس کے زندہ اور مردہ ہونے کی اور بات ہے. ایک بات آپ نے کہی حضور والا, میں تھوڑا سا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے الیکشن پروسیس کے ساتھ. سر ایک ڈویژن کا جو خدا ہوتا ہے بیوروکریسی کا, the king of bureaucracy in one division is known as the commissioner of that division. اور ایک ڈویژن کے اندر کئی اضلاع ہوتے ہیں, کئی اضلاع, کئی ڈی سی, کئی اے سی, کئی اے ڈی سی آر, کئی اے ڈی ایل آر, کئی تحصیلدار, کئی قانون گو, کئی پٹواری. یعنی کہ آپ کی جتنی مشینری ہے بیوروکریسی کے, اس کا ہر پرزے کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کا کمشنر ہوتا ہے. ایک بات سر. اور سر جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کمشنر کی, اور کمشنر کیا چیز ہوتا ہوگا, آپ پاکستان کے کسی سرکاری دفتر, کسی محکمے کے اندر جائیں تو کسی بھی صاحب, حالانکہ وہ گریڈ 17 کا صاحب کیوں نہ ہو, اس کے دروازے پہ ایک دربان بیٹھا ہوا ہے, یہ شلوار کھجاتے ہوئے, یہ ان کا قومی فعل ہے, سارا دن شلوار کھجاتے رہتے ہیں, اللہ کا کہنے دی کھرک ختم نہیں ہوتی. اس کے علاوہ چہرے پہ رونق, انتہائی بد مزاج, انتہائی بد زبان. اس کو جا کے کہتے ہیں کہ جی میں نے وقت لیا ہوا ہے, میری 11:30 بجے میٹنگ ہے, میں حاضر ہو گیا ہوں, صاحب سے ملنا ہے. وہ کھجاتے پھر کان کھجانا شروع کر دیتا, کہتا ہے کوئی نہیں صاحب میٹنگ دے رہے ہیں. حضور والا مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی آر نہیں, اور میں زور دے کے کہہ رہا ہوں, پاکستان کے ہر سرکاری محکمے کے دفتروں کے باہر, ہر افسر کے دفتروں کے باہر 1 یا 2 ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو فرعون ہے نا مصر کے, یہ ان کی ولد الزنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس دور کے اندر یہ فرعون یہاں پہ آئے, یہاں کی عورتوں سے انہوں نے زنا کر کے ایسے بچے پیدا کیے جو فرعون کے بچے بن کے پاکستانی عوام پہ ظلم ڈھاتے ہیں. یہ میں باہر کھڑے ہوئے چپڑاسیوں کا, دربانوں کا ذکر کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کمشنر کی, جو ان کے باپوں کا باپ کا باپ کا باپ ہے. حضور والا بس کر دیجئے. وہ کمشنر جو ایک وقت میں آپ کے دوست ہیں حمزہ شہباز شریف, ان کے پی ایس او رہ چکے ہیں جناب, اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق اس پارٹی سے یا اس پارٹی سے. حضور والا آپ نے تو صرف ان کو یاد کیا, بڑی اچھی بات ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے پی ایس او جو ہوں گے سر, وہ کتنے کو بلو آئیڈ بوائے ہوں گے, کیسے لاڈلے راج دلارے ہوں گے. صرف یہی نہیں, یہ گجرات میں بھی رہ چکے ہیں, اور گجرات میں ان کو بھیجا گیا تھا پرویز الہی صاحب کے ٹبری کسن واسطے, اور انہوں نے اینی کو ٹبری کسی کے بعد انہوں باقاعدہ, آپ کے ایک اور بزرگ دوست ہیں جناب, جانتے ہی آپ بالکل, اور کیا سارا دن غصے میں چڑھے رہتے میری طرح سر, وہ پھر ان کی دوستی کرانے اور پیچ اپ کرنے کے سلسلے میں. سر جی آج آپ نے جب ان کی یہ باتیں سن لی تو ان کو مائکروسکوپ کے نیچے بٹھا دیا گیا, اور یہ وہ کوئی تعویلات ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہ ہمیں کہیں سے کسی سازش کی بو آئے, اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی چند دن پہلے ان کا امریکہ کا ویزا لگا, کوئی کہنے کا کچھ دن پہلے ان کا پروموشن بورڈ تھا جو ملتوی کر دیا گیا, ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں جی تحریک انصاف سے ان کا الحاق ہو چکا ہے, ان کے پیارے بن چکے ہیں, تو انہوں نے سارا کچھ. کبھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ خود چینلز میں کام کر چکے ہیں, کہ آپ کے چینل اونرز کے یہ بڑے جگری یار ہیں. ایک چینل اونر دوسرے چینل اونر پر یہ الزام لگا رہے ہیں, اور دونوں ماشاءاللہ قبضہ گروپ نے بڑے اچھے. سمجھ آ رہی میری گل؟ باہر تو خواتین حضرات, اس ساری کنفیوژن میں جس بات سے آپ لوگ ہٹ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ آدمی سچ بول رہا ہے, یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, ضمیر کی آواز جاگی ہے کہ نہیں. سپوز کیجئے آپ چھوڑ دیں کہ ویزا لگا کہ نہیں لگا, پروموشن ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ آدمی ایک اتنی اہم پوزیشن پہ گریڈ 20 کا افسر آ کے
اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے ہمیشہ کے لیے اپنی ذات پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگانے پہ تیار ہو گیا، تو کچھ تو ہوگا. سپوز کیجئے آئیے ہم ان کے ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے اور کیا قیمت پے کرنی پڑے گی اس جھوٹ کی، اور کیا قیمت لی ہوگی. پہلے پوری سنیں. جناب جھوٹ بول رہے ہیں، اس پورے بیان کے اندر ایک جملہ آپ نے پکڑا نہیں. ایک جملہ بڑے احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ الیکشن فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھے کروائے. یہ جملہ ذرا دب گیا ہے، مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کسی کو ایگزونریٹ کر رہے ہیں، کسی کو بری الذمہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر بعد میں نے اور میرے نیچے والے عملے نے یعنی کہ بیوروکریسی نے یہ سارا گند کھولا ہے. اسے کہتے ہیں کسی کے لیے اسکیپ گوٹ بننا، یعنی کہ تمام الزام اپنے اوپر لے لینا اور کسی کو صاف کر دینا. حضور والا یہ مت بھولیے کہ بہت سارے لوگ انگلیاں کس طرف اٹھا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کس نے انجینئر کیا، کس نے مس مینج کیا. اور ظاہر ہے کہ اب گند بہت پھیل گیا ہے، تو کسی طرح تو انہوں نے اپنے آپ کو بری الذمہ کرنا ہے، اپنے اوپر لگے ہوئے داغ بلکہ پورے کیچڑ کو اتارنا ہے. تو ایک صاحب ہو سکتا ہے یہ جھوٹ کسی کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں، جس کی بھاری قیمت انہوں نے لی ہو سکتی ہے. سر میری بات سمجھیے، سمجھ آئیے میں آپ کو میری بات. یہ ایک سوالیہ نشان آپ کی طرف سے ہے. سوالیہ نشان ہے، یہ مت بھولیے کہ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے سر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں. سر اگر سچ آپشن 2 اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جو الزام ہے یہ بے انتہا سنگین اس لیے ہے کہ یہی الزام آپ کا پورا ویسٹرن میڈیا، امریکن، یورپین، انگلش لگا رہا ہے. یہی الزام پاکستان کا ہر ووٹر لگا رہا ہے. یہی الزام پاکستان کی ہر پارٹی لگا رہی ہے، وہ جیتی ہوئی ہے یا ہاری ہوئی ہے. بالکل. سر میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ اس الیکشن نے ہمیں استحکام دینا تھا، اس نے ہمیں صرف انتشار دیا ہے. اور انتشار بھی ایسا جو میرے منہ میں خاک کہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ نہ بن جائے. میری بات یاد رکھیے سر، اتنا کیوس ہمیشہ انارکی کو جنم دیتا ہے، اور انارکی ہمیشہ نیشنل سٹیبلٹی کو ڈی سٹیبلائز کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. سر اس وقت میں اگر پاکستانی قوم کو انویژن کروں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کھلے منہ کا آتش فشاں پہاڑ ہے جس کے اندر لاوا پک رہا ہے غصے کا، احتجاج کا، اور اس قدر زیادہ ریج کا، اور وہ آہستہ آہستہ دھواں چھوڑ رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاوا کیوس کی میرے خیال سے صورتحال اس لیے نہیں آئے گی کہ کیوس والا معاملہ آج نہیں ہونے دیا انہوں نے؟ حضور والا ایک آپ کو بات بتاؤں، ابھی تک آپ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے اور جتنے بھی باقی محکمے ہیں وہ اس دہکتے ہوئے کھولتے ہوئے آتش فشاں کے کنارے پہ بیٹھے ہیں. حضور والا جس دن آتش فشاں پھٹ گیا نا تو سب سے پہلے لاوے کے اندر یہ بھسم ہوں گے. میری بات یاد رکھیں. ڈاکٹر کیوس کی انہوں نے کنٹرول ایسے کیا ہے نا، جو سلمان اکرم صاحب ہیں، راجہ صاحب کا ذکر کریں. اچھا جی، یہ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں، یہ واقعی ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہمیشہ جبر جو ہے وہ کنٹرول دے گا. سر جبر جو ہے وہ ہمیشہ آہستہ آہستہ بے خوفی دیتا ہے، بغاوت کا حوصلہ دیتا ہے، یقین کیجئے اٹھ جانے کا حوصلہ دیتا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں سر جی. کون سا آپ نے جبر نہیں کیا اس الیکشن سے پہلے جو سسٹمیٹک پری پول ریگنگ ہوئی ہے، اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی. سر ایک پارٹی کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک پارٹی کے عام کارکن کو جوتیوں کی طرح مارا گیا، جانوروں کی طرح پکڑا گیا اور تن دیا گیا اندر. اس کے لیڈران میں سے تقریباً 70% زیر زمین تھے، کیونکہ ہر وقت ان پہ کئی مقدمے تھے اور ان کو پکڑے جانے کا خوف تھا. کسی لیڈر کی کوئی آواز سننے کی اجازت نہیں تھی. سر اس کے علاوہ سر اس پارٹی کا جو مین بانی تھا اس کا نام مہینوں سے نہیں لیا جا سکتا ٹی وی پہ. کبھی یہ ظلم دیکھا ہے آپ نے کہ آپ اس کا نام نہیں لے سکتے؟ سر یہاں پہ ہر چور اچکے ڈاکو کا نام 10 دفعہ دن میں لیا جاتا ہے، اس کا نام نہیں لینا آپ نے. ایک بات سر، اس کے اوپر آپ نے کیسے کیسے مقدمے بنائے کہ آپ کے اوپر، آپ کی پوری لیگل ٹیم اور سسٹم کے اوپر دنیا جہان کا لیگل ورلڈ ہنس رہا ہے کہ یہ کیا ہنس رہا ہے. سر بالکل آپ کا 136واں نمبر تھا 140 میں سے، ماشاءاللہ اب 140 نہیں ہوگا، زمین کھودنی پڑے گی کافی نیچے گہرائی تک تاکہ آپ کو -15 پہ لے کے جایا جائے. اس کے بعد سر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں جناب. سر آپ دنیا جہان میں آپ کی سرکاری مشینری کی مدد سے آپ جلسے کروا رہے ہیں، اور سر اس پارٹی کے لیے کارنر میٹنگ ممکن نہیں ہے، وہاں بھی آپ نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی. اور ایک آخری آپ کو بات میں بتاؤں سر، کیسے کیسے مناظر ہم نے دیکھے کہ ایک گلی ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لائٹوں کے اوپر مختلف پارٹیوں کے بینر لگے ہوئے ہیں. آپ کی جو PHA ہے، جو آپ کی ایک حکومتی، وہ پکڑ کے ایک ہی پارٹی کے بینر اتار رہی ہے اور دوسریوں کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی.
ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ کا خیال تھا کہ آپ نے جبر بہت کر دیا, خوف بہت پیدا کر دیا. سر جس دن عوام کو موقع ملا انہوں نے آپ کے جبر اور خوف کے اوپر آ کے پورا کھلا مارا ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ سر خدا کا واسطہ ہے, میرا خیال تھا جاگ گئے ہوں گے سب لوگ اب تک یہ دیکھیں کہ نیشنل سینٹیمنٹ کیا ہے. جاگ گئے ہوں گے لوگ یہ سوچ کے کہ پاکستانی قوم نے کیا کر دکھایا آپ کو. مگر سر ابھی ان کو جگانے میں تھوڑا سا وقت اور لگے گا. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک میں آپ کی بات کاٹوں گا, مجھے معذرت کے ساتھ الاؤ می ٹو سے, چیگویرا والی صورتحال ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور ابھی ہماری پاکستانی عوام احتجاج کے لیے باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستانی عوام یہ سمجھ جائے کہ یہ افورڈ نہیں کی جا سکتی تو آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ کسی بھی قوم کے جذبات کے سے کھیلنا آگ سے بھی کھیلنے سے زیادہ خطرناک ہے. بالکل ہے سر, ان کو بھی تک یہ سمجھ اگر آ جائے گی تو شاید ابھی بھی ہم تباہی سے بچ جائیں. ڈاکٹر صاحب وہی دوست آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے جی انہی کے سر پہ سنبھالا ہے نا, تو مینجمنٹ تو وہ سنبھالتے ہیں جی, پھر اس طرح دے آر گڈ مینیجرز, ویری گڈ مینیجرز. مگر سر اس دفعہ حالات بدل گئے ہیں. ایکچولی 21ویں صدی آ چکی ہے نا سر. اب یہ ہے کہ انہوں نے کتنا عمدہ مینیج کیا کسی کا آنا وزیر اعظم کی سیٹ پہ, کسی پارٹی کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. دنیا میں سر اس طرح لاڈلی پارٹی نہیں ہو سکتی, آپ یقین کیجیے. ان کو اپنا نام چینج کر کے رکھنا چاہیے. باقی چھوڑیں سر, پی ایم ایل تو بڑی ہو گئی نا, اے بی سی این جوشے ایم پی سب ہو گئی ہیں. اس کا نام رکھیں لاڈلا پارٹی. لاڈلا پارٹی کتنی بار کہ لاڈلی رکھیں, لاڈلی. جب کہا کریں لاڈلی فوراً سمجھ جایا کریں کس پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے. حضور والا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام مینیپولیشن کے بعد بھی عوام نے آپ کو یہ سبق سکھایا ہے کہ آپ کو 50,000 ہزار 70,000 ہزار قسم کی دھاندلی کرنی پڑی ہے. دنیا جہان کے جتنے بھی آبزرورز ہیں, دنیا جہان کے جتنے بھی میڈیا والے ہیں, وہ چونکہ کیمرہ کے اندر نہیں نا آتے تو کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں اور الزام دے سکتے ہیں. بالکل ان کا کہنا جو کچھ ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ کیا پڑ جا رہا ہے؟ سر پاکستان کے الیکشن کے بارے میں ایک ہی چیز ہے, اسٹیٹ مینجڈ ریگڈ اینڈ ہارریبل الیکشن. بالکل ہے. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب نے آج بہت اچھی بات کی ہے, آپ نے سنا ڈیفینیٹلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ, اور میرے خیال سے اس میں آپ خان صاحب کو ایک کریڈٹ تو دیں گے, جو آپ سیٹ تک نہ دیا, انہوں نے سیٹ ایسی کر دی ہے کہ سیٹ کوئی پھڑ نہیں دیا. سر یہی بات آپ کہنے لگے تھے, میں آپ نے پہلے مجھے کہا کہ بھی یوں کر دی گیا وہ کر دی گیا, ہمیشہ وہی لے کر آتے ہیں نئی حکومت. سر تو اس دفعہ حکومتوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمیں یہ تخت دیا جا رہا ہے بیٹھنے کے لیے اقتدار کا, اس کے اوپر کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. اس دفعہ صرف کانٹے ہی کانٹے بچے ہیں. سر جو بھی آیا ہے جیت کے, اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اقتدار اور حکمرانی. اور ہمارے ہاں سیاستدانوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اقتدار حاصل کرتے ہی اپنے لوٹے ہوئے خزانوں کو حفاظت سے رکھ دینا اور مزید لوٹ مار کرنا. آج سر لوٹ مار کہاں ہے؟ سر یہ ملک اس قدر بینکرپٹ کبھی نہیں تھا. حضور والا, آپ نے مارچ کے اندر نئے IMF پروگرام میں جانا ہے. IMF آپ کو یہ بتائے گا کہ اور کتنا خون چوسو ہر پاکستان کی ناڑوں میں سے, جہاں پہ یقین کیجئے اب خون رہا ہی نہیں ہے. اب کہاں سے بوٹیاں اتارو پاکستانی عوام کی, جن کے اوپر سوائے ہڈیوں کے اوپر ماس ہے اور کوئی گوشت نہیں ہے. سر وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے اور آپ کو کتنا اور گنے کی طرح بیلنے میں ڈال کے ہمارا رس چوسنا ہے. اس کے بعد سر جون آ جانا ہے. جون میں جو بھی حکومت آئے گی وہ اس مقروض ملک کے 25 ارب ڈالر واپس کرنے کی ذمہ دار ہے. 25 ارب ڈالر. میں آپ کو صرف ایک بتا دوں کہ 1 ارب ڈالر جو ہے وہ اس وقت 282 ارب روپے ہے. 282 ارب روپے. آپ ذرا سوچیں, جب آپ وہ 25 ارب کریں گے ڈالر, کیا مک جائے گا؟ سر مک جائے گا. مگر اصل گال پتہ ہے کہ مک جائے گی. یہ گدھ جو آئے ہیں سارے ہمارے خزانوں کے اوپر مردار خوروں کی طرح کھانے کے لیے خزانوں کو, ان کے پاس وہاں کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر بھی لوٹیں گے یہ. پنجاب پہ فوکس کر رہے ہیں سر جی, سندھ پہ نہیں فوکس کر رہے ہیں. سندھ پنجاب اپنے جگہ پہ. جی بالکل. حضور والا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ اگلے 2 سال بے انتہا مشکل ہیں. اس میں کھانے کو نہیں ملے گا, اس میں لوٹنے کو نہیں ملے گا. آپ نے ہی ایک پروگرام میں بات کی تھی آج سے 1.5 ماہ پہلے کہ آ جاؤ جن نے آنا ہے, اچھے خزانہ تو خالی, بالکل خالی ہے اور ابھی بھرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے سر آپ کو ایڈ کون دے گا, آپ کو مانے گا کون؟ حضور والا میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں بڑے ملک جو ہے نا وہ حکومت کی پہلے انٹیگریٹی دیکھتے ہیں. جی اس کی لیجیٹیمیسی دیکھتے ہیں. بالکل سر اس کی لیگیلٹی دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی رائشسنس دیکھتے ہیں. سر یہ گورنمنٹ جو پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں, وہ نیشنل گورنمنٹ ہو, وہ کولیشن گورنمنٹ ہو, وہ فلانے کی ہو,
اس کی نہ لیجیٹیمیسی ہے, ہاں جی, اس کی نہ لیگیلٹی ہے, اللہ اکبر, اور نہ ہی اس کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی ہے. ارے یہی تو 4 خوبیاں ہوتی ہیں حکومت کے اندر, جب یہی نہیں ہے تو باقی کرنا کیا ہے. ویسے آپ کے دوست کی مجھے بات بڑی پسند آئی جناب. سر, آپ کے دوست بلاول زرداری صاحب جو ہیں, ان کی باتیں بڑی مزیدار ہیں. میں ان کا فین ہوں. جی سر فین ہیں سر, تھوڑی جی ایکسرسائز کراؤ, خدا دی قسم پھٹ کے پوری گاؤں بن گیا, بس کرو سر. خدا سر کب ٹھیک ہوگا, شادی کے بعد؟ ہاں جی انشاءاللہ. بس یہی ہوتا ہے سر, پاکستان میں جہاں کام نہیں نا خراب ہوئے, بیاہ کرا دو ٹھیک ہو جائے گا. اور سر جی بیاہ خراب ہو جاتا ہے, منڈے ٹھیک نہیں ہوتے. بات کر خواتین حضرات, کتنا پیارا فارمولا انہوں نے پیش کیا ہے کہ ہم یوں پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے کہ ہم ہر چیز میں حصے دار ہوں گے, تمام آئینی عہدے ہماری گود میں ڈال دیں, صدارت سے لے کر اسپیکری سے لے کر گورنروں سے لے کر جو مرضی, مگر ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, نہ ہم وزارتیں لیں گے, اس لیے کہ وہ جو جوتیاں ہمارے حصے میں آنی ہے وہ ہمیں نہ پڑے. میری ایک جاننے والی خاتون تھی, بڑی بہت مکار اور بڑی فاحش عورت تھی. میں کہنا چاہ رہا ہوں سر, بالکل فحاشہ عورت, فحش عورت تھی بالکل سر. وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں تواڈے نال رواں, اچھا تواڈی بن کے رواں گی, ہائے صدقے, تواڈے کمرے دی تواڈے بستر دی ساتھی بن کے رواں گی, ٹھیک ہے, روز راتی اسی ملیا کران گے, لیکن میں نکاح نہیں جی کرنا, اور نہ ہی کسی نو باہر میں کہنا ہے کہ میں تواڈی بیوی ہاں. حضور والا پتہ نہیں کیوں مجھے بلاول زرداری صاحب کی باتیں سن کے وہ فحشہ عورت یاد آ گئی جو سارے حقوق لینا چاہتی ہے مگر فرائض زوجیت ادا نہیں کرنا چاہتی. ویسے کیا پتا وہ تیار بھی ہو. خواتین اور حضرات, یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی اوپینین ہے. ڈاکٹر صاحب واپس آ جائیے, انہاں دی جان چھڈ دیو. گئے کتنے سان سی ہن تہاڈا جڑا گودی میڈیا ہے ان دے بارے تے ذرا عوام نو دسو, یہ میڈیا کیا رہ گیا سر؟ میڈیا بیچارہ کیا کرے سر, آپ نے اس پہ ہر قسم کی قید و بند لگائی ہوئی ہے جی. ابھی تک سر میڈیا کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ کہے. ان کے پاس آزادی اظہار کیا ہے؟ اچھا ہر بندہ نا اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے جو اس کو پسند ہے. فار ایگزامپل ایک بہت بڑا چینل ہے, چونکہ اس کے مالکوں کو کرکٹ بہت پسند ہے, پی ایس ایل میں ان کی اپنی ٹیم ہوتی ہے جس کے وہ مالک ہیں. سر ان کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہو رہا سوائے اوپننگ سیریمنی, سوائے فلانے کلندر, فلانے نال, فلانے باندر, فلانے نال. یہ وقت ہے یہ باتیں ہر لمحہ پرجوش. اچھا ہر لمحہ پتہ نہیں ہوئے 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 وہ جڑا پرجوش ہے, خدا دی قسم 1.5 پسلی دی بیچاری ایک پستی جی چیز ہے. پستی سے سمجھ گئے نا آپ بالکل. بٹ ابھی بھائی وی لو یو سر, آئی ایم شیور یو ڈو, یو نو, بٹ یو نو دیٹس یور چوائس بالکل. اور کیا, اور سر پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا چینل ہے جو جینے پہ اکساتا ہے آپ کو. ہاں جی, آپ یقین کیجیے ان کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کا پی ایس ایل. گل ہوئی نا سر جی, جس طرح ہر ایک نے اپنا اپنا انٹرسٹ واچ کیا ہوا ہے, اپنی کمفرٹ زون بنائی ہوئی ہے, اپنا سیکیور صوبہ بنایا ہوا ہے, اسی طرح خبریں اور تماشے بھی آپ کے اپنے اپنے چینلز نے اپنے مطلب کی نکالی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے سر سوشل میڈیا کامیاب ہے, جس کی وجہ سے میں آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ہمیں ہمارے ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں. ورنہ سر اگر یہ حالات نہ ہوتے تو مینو کون پوچھتا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک اور بات ہے, آپ ہمیشہ ہمارے آرٹسٹوں کو کہتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایک حد سے زیادہ اپنا جو ہے نا وہ پیرافینیلیا پھیلا لی ہے. اسی طرح ہمارے جو اینکرز ہیں, یہ جو کچھ سالوں میں 3-4 سالوں میں جنہوں نے گرو کیا ہے نا, میرے بڑے فیوریٹ بھائی ہیں, میں تو بڑا پسند کرتا ہوں, ان کو فالو کرتا ہوں, منصور علی خان صاحب. آپ نے وہ واقعہ دیکھا چوہان صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس کے اوپر بھی اپنا تجزیہ. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر کچھ لوگ آج کل نشان عبرت ہیں, کچھ لوگ نشان عبرت ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ جو میری نظر میں نشان عبرت ہیں اس الیکشن کے بعد جی سر, وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فلاں پارٹی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی پارٹیاں بنائی تھیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے, اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے. سر پرویز خٹک صاحب اس الیکشن کے بعد دعویٰ یہ کرتے تھے کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے پی کے میں توڑ کے دکھاؤں گا. سر اس کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سب سے پہلے اس نے رکنیت چھوڑی, وہ جو اپنی پارلیمنٹیرین پارٹی بنائی تھی, اس کے بعد صدارت سے ان کو نکال دیا گیا, اور اب بہانہ بناتے ہیں میری صحت اس قابل نہیں ہے. پتہ نہیں 10 دن جی میں ضمیر جاگ گیا تھی, صحت ڈگ گئی ہے, پتہ نہیں کہڑے دل دا ہارٹ اٹیک انہوں ہو گیا. جا سمجھ آئی میری گل, پہلے بڑی صحت سی, پہلے تانوں چاہیے سی اکھاڑیاں جاندے تسی, تہاڈی اینی صحت سی, تہاڈے دعوے ہیں سر کہ جی رستم زمان بھولو پروان تسی ہو. پرویز خٹک صاحب آپ پنجاب میں آتے نا تو خدا کی قسم پھوکے پنجابیوں کی آپ کو اڑا دیتی, وہ تو پھر کے پی کے سمجھ آئی میری گل. سر پٹھان میرے بھائی جڑے دمبا کھا کے ایسی پھوک مار دیں, ایسا ڈکار مار دیں, چربی والا, یقین کرو یہو جہاں چیزاں اٹھدیاں نظر آن. اس کے بعد سر ایک اور آدمی جو اس وقت نشان عبرت ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں. چوہان صاحب کو بھی وہ وقت بھی یاد ہوگا جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, ان کے ترجمان تھے, ٹیلی ویژن پہ آ کے ہر ایک کے ساتھ سینگ اڑاتے تھے اور اس میں عزت پاتے تھے. استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, جو انتشار پاکستان پارٹی بن گئی. سر میں چوہان صاحب کی صرف ووٹ دیکھ رہا تھا, 8ویں نمبر پہ آئے ہیں اس حلقے سے جس سے انہوں نے الیکشن لڑا, اور سر جتنے ووٹ ہیں وہ ایسے. یہ جو آپ کے دوست ہیں نا منصور علی خان صاحب, سر انہوں نے ذکر کر کے فیاض حسن چوہان صاحب کا
چوہان صاحب کو عزت دی ہے, اپنی ریٹنگ گھٹائی ہے. منصور علی خان صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بڑے ماشاءاللہ اچھے اچھے انٹرویوز کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے اس وقت ذکر اس کا کیجئے جسے آپ عزت دینا چاہتے ہیں, جس سے اللہ نے عزت چھین لی اس کا ذکر کر کے آپ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. میری بات پہ غور کیجئے گا. These people are now not mentionable. ہاں مینشن کرنا ہے تو اسی الیکشن کے اندر جو ایک نئی کامیڈی سٹار آئی ہے روبی, میں تینوں دس دیاں اس بندے دا ارادہ ہونے ہے وے کہ روبی تے جا کے کامیڈی پروگرام ہے رو پہن دی ہے. ہائے مجھ پہ کتنا ظلم ہوا. اور روبی تینوں بٹ صاحب نال بیٹھے ویکھ کے اسی رو پہننے ہیں. ہائے ساڈی باجی نو اے سجیا سی. ہائے میرے تو بڑے فیورٹ ہے بٹ صاحب. فیورٹ تو ہو تواڈے فیورٹ, تو ویاہ کر لے. روبی نے بھی پھسائی. حضور والا وہ بڑا ہینڈسم آدمی ہے, بڑا پیار کرنے والا بندہ ہے. روبی اینے نا پتہ کی کیتا ہے, اینے نویاں کڑیاں لب لیاں نے جڑی کامیڈی تواڈے تو بہت اگے نے. سر اس تو بعد سنیا کسی پروگرام وچ اوکاشا آئی ہے, وہ بھی ایدے دتے زخماں دی وجہ پھوٹ پھوٹ کے روئی ہے بیچاری. سمجھ آئی میری گل دی. اور سر جتنی باقی لڑکیاں ہیں کامیڈی میں وہ سر سب اب تھرا جانی چاہیے, اس لیے کہ حسیب خان نے اس الیکشن کے اندر NA-177 جتوئی کے علاقے سے مظفر گڑھ کے ضلع سے ایک ایسی کامیڈین ڈھونڈی ہے جڑی دادا کی پوتی ہے, اپنے باپ کی بیٹی ہے, آپ کے سامنے آ گئی ہے, میں چل کے آئی ہوں. اور تو اڑ کے آنا سی, سمجھ کرلی یہی نہ ہوئے تو رینگ کے آنا سی. سمجھ آئی سر. یہ لوگ وہ فصلی بٹیرے ہیں, ہاں جی, وہ نسلی لٹیرے ہیں جو سر ہر الیکشن سے پہلے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو یہ دھوکہ دینے آ جاتے ہیں کہ میں آ گئی ہوں, یاد ہے میرا دادا ایسی, یاد ہے میرا پیو ایسی, یاد ہے میری بہن ایسی, یاد ہے میرا برا ایسی. یہ بتاتے پتہ کیا ہے کہ ہم ہیں ڈائنیسٹک پولیٹکس کے سب سے بڑے سہارے, یعنی کہ ہم یہاں پہ موروثی سیاست کرتے ہیں. اور بی بی میری گل سن, ایس علاقے جو تیرا دادے تو لے کے تیرے تک معاملہ آ گیا, تیرے علاقے دے عوام وچوں ایک کڑی نہ اٹھ سکی, ایک منڈا نہ اٹھ سکیا جڑا اتھوں الیکشن لڑدا. تو تیجی نسل آ گئی اپنے دادے دی, اپنے منہ تے چوک کے تو آپ چپیڑا پہ ہی مارنی ہے. اور پھر سے ان کا حلیہ دیکھیں ماشاءاللہ. آپ کاسٹیومز تیار کرواتے تھے نا جناب. سر مینوں یاد ہے خدا دی قسم, ایک قمیض ہوندی سی, ایک سوٹ نہ سوایا گلابی رنگ دا. کدی وہ ناصر چنیوٹی نو پا چھڑدے سن, کدی ظفر خان نو پا چھڑدے سن. جی جی جی, جدن ذرا ہور کٹ پے جان سن اودن بیچارے اونوں اسد کیفی نو پوا دے سن. اور ناصر چنیوٹی ماشاءاللہ اسد کیفی اے خدا دی قسم لگدا سی ہر واری فیشن بدل جاندا ہے. قمیض دی کدی ہیم جڑی ہوندی نا جڑی وہ کدی ایتھے گٹھیاں تے ہوندی سی تے کدی ایتھے ٹھڈ تے چڑھی ہوندی سی, ڈیپینڈ کردا ہے کینوں نے پوایا کاسٹیوم. میں آپ کے کاسٹیوم کی بات کر رہا تھا, میں ہلے صرف ہنی دی قمیض تے نہیں پہنچیا, سمجھ آئی, ان کے لباس سے پہنچے. ایک کاسٹیوم ہے, کاسٹیوم پتہ ہے کیا, شلوار قمیض پرانی جی پا دیو, اتے نا پہلے سر تے دوپٹہ دیو انج کر کے, زندگی پر کدی نہیں لیا, اور ادھر تے پھر ایک اور چادر وال دیو, پھر گلے چ اتنے سارے پھول پا دیو. سر یہی کاسٹیوم وقت آنے پہ مہاب بخاری اس نے ہمیں بیوقوف کرنے کے لیے بنایا, اور یہی کاسٹیوم سر آپ نے ہر جگہ پہنایا. اور بہت اچھی بات ہے سر, اس دفعہ تو یقین کیجئے کہ بلاول زرداری صاحب نے اپنی بہن آصفہ زرداری کو بھی ماشاءاللہ یہی کاسٹیوم پہنا کے, بی بی کی جھلک تو دکھائی دی سر. بی بی کی جھلک, ہوئے 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 ہوئے, تو پھر جھلک بیچنی ہے نا, پھر مری ہوئی ماں کا منہ بیچنا ہے نا. یہ کہیے کہ ہم نے اپنی ماں کا مردہ بیچنا ہے ووٹ لینے کے لیے. سر کوئی سر میں اب کیا کہوں سر, ڈاکٹر صاحب تسی غصہ نہ کریا کرو, سانو بیوقوف بنا کے حد کر دیتی ہے. سر میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہوں جناب, سر آپ نے سنے تھے جلسے جو اس الیکشن سے پہلے ہوئے تھے؟ جی جی سر ایک جلسہ تھا, وہاں پہ ایک صاحب چیخ چیخ کے اپنی آواز میں عجیب و غریب اردو میں کہتے تھے, نہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف تمہارے لیے ایک ایسا ہسپتال بناؤں گا جہاں پہ تمہارے دل کا بھی علاج ہوگا اور تمہارے پلیٹلیٹس کا بھی علاج ہوگا, اور جاتی عمرہ میں بناؤں گا. اور پا اپنے واسطے ایک ایسا ہسپتال بنا جتھے غیرت ٹیکے لگن, جتھے منافقت نو ختم کرنے لیاں گولیاں دیتیاں جان. آئی سمجھ میری گل دی؟ اور اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ تو دراصل ہم نے جلسے میں باتیں کی تھی نا, اصل میں تو ہم بابا مفاہمت کی اولاد ہیں. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ سر صرف بابا مفاہمت نہ کہیں, جی آپ منافقت کے علم بردار ہیں, منافقت کے. سر ایک طرف جیالوں کا خون آپ گرماتے رہے گالیاں دے کے میاں نواز شریف کو, اور جو ہی بات ختم ہوئی اور حکومت سازی کی بات شروع ہوئی, میں نے وہی رکھیل والی بات کہی تھی جو سونا تو چاہتی ہے مگر نکاح نہیں کرنا چاہتی. حضور والا آپ کے لیے تو یہ بڑی آسانی والی بات ہے, اللہ کرے کہ اس دفعہ آپ کے جیالوں کو آپ کی یہ منافقت جو ہے وہ ہضم نہ ہو. اور سر جی باقی بھی بات آپ سے کر دوں, ایک منشور بڑی دیر سے آیا تھا,
مگر ہوتا ہے نا دیر آئے درست آئے، تو وہ دیر آئے لعنت آئے ہو گیا، اس لیے کہ منشور کا نام کیا تھا؟ پاکستان کو نواز دو، نواز دو۔ سر جی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، ہم گناہ گاروں کی قوم ہے، خدا تعالیٰ نے ہم سے یہ نوازش چھین لی ہے واقعی۔ سر جی جس نے پاکستان کو نوازنا تھا، نواز دینے کے بعد سمجھ آئی میری بات کی، سر وہ سب سے پہلے علیحدہ ہو گئے ہیں وزیر اعظم کی کرسی کی ریس میں سے۔ اور سر جی پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ سر ان کے علیحدہ ہوتے ہی انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے بھائی میں کیسا ارمانوں کا کھلیان اور کھیت ہرا ہو گیا ہے، یقین کیجئے ایسے ایسے امکانات کی دنیا روشن ہوئی ہیں کہ یہ دنیا تباہی ہو سکتی ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مریم نواز صاحبہ ہمارے آنے والے وقت میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی؟ سر میری بات سنیے، ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایک نیو کمر تو ہے، ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، امکانات تو ہیں۔ سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے مزے کی بات جو پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہے، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی بابا کی لاڈلی کو، ان کو بھی تو بابا کی لاڈلی بابا کی لاڈلی سر، یہاں پہ اگر دادا کی پوتی ہے اور نانا کی نواسی ہے تو پھر بابا کی لاڈلی کیوں نہیں ہے؟ بابا کی لاڈلی کے لیے ہم نے پروٹوکول پتہ کیا دے دیا؟ سی ایم کا۔ جی اس وقت ان کی سیکیورٹی، ان کے ساتھ جتنے بھی ڈالے ہیں، جتنے بھی پولیس والے ہیں اور جتنے ان کی رہائش گاہ پہ سیکیورٹی ہے، وہ سی ایم پنجاب والی ہے۔ ڈاکٹر صاحب عثمان بزدار ہو سکتا ہے، یقین کیجئے، تو چلو پڑھے لکھی خاتون تھے۔ سر جی عثمان بزدار اگر ہو سکتا سی تو انہوں ساری سیکیورٹی ادھر دیتی سی جدوں سی ان بنا دیتا سی۔ ہاں جی سر بننے سے بہت پہلے آپ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ سر کیا یہ مناسب لگتا ہے؟ بیوروکریسی ان کی اپنی، ڈپارٹمنٹس ان کے اپنے، آپ کو پتہ ہی ہے، ابھی بھی آپ کے جو مطلب قائم مقام سی ایم صاحب ہیں وہ بھی ان کے اپنے بندے ہیں۔ سر جی شاہ جی ہمارے لو ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب پھر دیر کس بات کی؟ دیر کس بات کی؟ بس وہ مطلب کچھ چیزوں میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ دیر سر پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے، حضور والا بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا ایز اے سی ایم جی مریم نواز صاحبہ، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نیا خون تو آئے گا، نیا ایکسپیرینس آئے گا۔ دیکھیں اس سے پہلے وہ اقتدار میں نہیں آئی، اگر بیوروکریسی ان کو تنگ نہ کرے، اپنے انداز میں چلنے دے، نواز شریف صاحب کی جو گرومنگ ہے، جو ان کا ویژن لے کے چلے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سی ایم ایک ڈیفرنٹ کام پنجاب میں کر لے؟ سر ایک میں آپ بات بتاؤں جناب۔ سر جی ایک شخص کا بایو ڈیٹا دیکھنا پڑتا ہے جی کسی بھی معمولی جاب کے لیے۔ جی ٹھیک ہے میں آپ میرے پاس آئے نا، مجھے فار ایگزامپل میرے پاس ایک لڑکا آیا ہے جی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل آفیسر لگنا ہے، میری ایک معمولی ڈپارٹمنٹ کے اندر میڈیکل آفیسر۔ سر میں یہ دیکھوں گا کہ اس کے ایف ایس سی میں کتنے نمبر آئے تھے، جی کیا اتنے نمبر آئے تھے ایف ایس سی میں کہ وہ کسی میڈیکل کالج میں داخل ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر کسی میڈیکل کالج میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس نے کیا راستہ اختیار کیا، کیا راستہ اختیار کی، اور کیا اس نے میڈیسن مکمل کی یا پڑھائی کو مشکل دیکھ کے جی وہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب سے ٹریننگ حاصل کی، تو جو برسوں سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی شادی کو 32 سال ہو گئے ہیں، جی جی 32 سال سے کیپٹن صفدر نے جڑی ٹریننگ دیتی ہے وہ کتنے جاوے گی؟ ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی سیاست ہے۔ کمال بات ہے سر، تسی کڑی ویاہ دیندے ہو سیاست وچ تے کہندے ہو سب کچھ بابا کا دیا ہوا ہے، ہاں جی، تے وہ جڑا نال بوجھو ہوندا ہے اونے کی دتا ہوندا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جو بس مرضی کر دیں ہے سر، بس کر دیں خدا کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ہمارے ہاں نا حکمران بننے کے لیے جیل کاٹنا ضروری ہوتا ہمارے ہاں حکومتوں میں آنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، جی ایک راستہ ان کو پتہ ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ راستہ جب پتہ چل گیا تو اس کو اپنا لیا۔ دوسری بات سر یہ ہے ہمارے ہاں موروثیت ہے، کس نے نہیں اپنایا؟ سب اپنائیں، سب اپنائیں گے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نواز جی کے اوپر نا ہم ہاتھ تھوڑا سا ہولا رکھیں، بالکل ہولا رکھیں سر، میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑا ہولا رکھیں سر۔ حضور والا میں اپنے پاکستانی قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور تمام وہ لوگ جو سن رہے ہیں میرے دست بستہ عرض سنیں، میرا ملک انتہائی خطرناک حالات میں گھرا ہوا ہے، ملک نہ رہا خدا نہ خواستہ تو آپ پھر کر لیجئے گا جو آپ نے کرنا ہے اپنے ساتھ۔ اس وقت ایک سمپل سا حل ہے، اس الیکشن کو شفاف بنائیں اب بھی، خدا کا واسطہ ہے، یہ پہلے سے لکھے ہوئے، پہلے سے بھرے ہوئے فارم 47 کا الیکشن ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمپل سی بات بتاؤں، کون سا الزام الیکشن کمشنر صاحب آپ پہ نہیں لگا؟ اگر دنیا کا بدترین الیکشن کمشنر کا ایوارڈ کسی کو مل سکتا ہے تو آپ کو راجہ صاحب ملے گا، بلکہ مل چکا ہوا ہے۔ حضور والا آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہ نوکری چھوڑ دیں یا کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں کہ آپ پہ لگے الزامات دھل سکیں؟ سر اس کے بعد آپ ہی کے کمشنر صاحب نے جو الزام لگایا ہے چیف جسٹس کے اوپر، اس کے بعد بھی بات کروں گا، سمپل سا میں بتاؤں آپ کو، سارے الزام دھل جائیں گے۔ صرف ایک کام کیجئے، ایک کیلکولیٹر پکڑیں، بلکہ کیلکولیٹر کو ماریں گولی۔ آج ہر ایک فون کے اندر کیلکولیٹر ہے، سب کے پاس اپنے اپنے فارم 45 پڑے ہوئے، فارم 45 کو جمع کیجئے، ایک جگہ بنائیں جہاں پہ 3 بندے ہوں جو کہ اس علاقے کے یا جس طرح کے بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہیں، وہ سر فارم 45 کو ایڈ کرتے جائیں،
جب ٹوٹل میزان آ جائے اس کو کمپیئر کر لیں فارم 47 سے جی. اور دیکھ لیں کہ جہاں جہاں کیا کیا فرق ہے. اتنی سی ایکسرسائز ہے سر جو اس ملک کو استحکام کی طرف لے جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو پتا یہ نہیں ہوگا سر جی اگر نہیں ہوگا تو پھر باقی سب بکواس ہے. 2018 میں بھی یہی ہوا تھا. ہاں اس دفعہ کینوس بڑا ہو گیا. اچھا یہ کمال بات ہے, 2018 میں بھی ایسے ہوا تھا, اس لیے 2024 میں بھی ایسا ہونا چاہیے. نہیں. پھر اس طرح کیجئے 2029 میں بھی یہی کیجئے. آپ کو الیکشن کو کروانے کی ضرورت ہے. آپ کو جب پتا ہے کہ آپ نے پہلے سے بھرے ہوئے فارم 47 ہے تو میں 5 سال کے بعد آپ کو رزلٹ بتا دوں گا کہ کیا ہوگا. پھر سر چھوڑ دیں یہ جمہوریت کا نعرہ لگانا, عوام کا حق دہی کا نعرہ لگانا, بکواس کو بند کریں. آپ کہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی ڈیموکریسی ان دس کنٹری. ہم اپنے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, لالی پاپ دیتے ہیں جو زہریلا ہے کہ چوستے رہو اور مرتے رہو. اس لیے کہ 2018 میں ایسے ہوا تھا, اسی لیے 2024 میں ایسے ہوا تھا, اس لیے 2029 میں ایسے ہونا ہے. سر کبھی تو یہ سلسلہ ٹوٹنا چاہیے نا. بس کر دیں. یہ 2018 کا ریفرنس میں نے ان دوستوں کی عکاسی کی ہے جو آئے دن پریس کانفرنسز میں اور میڈیا کے سامنے آ کے یہ باتیں یہ روتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی ہوا تھا, تب ان کو مان جانا چاہیے, اور اب بھی انہوں نے اسی لیے کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے. تو سر پھر یہ تو انتقام کی سیاست ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, اس کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. عمران خان صاحب, جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب از دا اونلی چوائس جو اقتدار میں آ کے اگر وہ ہمارے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو جو قرضے ورضے والے معاملات ہیں ہی کین ڈو اٹ؟ ناٹ ایٹ آل, میرا بالکل یہ خیال نہیں ہے, مگر میرا یہ خیال ہے کہ once we have clarified the position of the mandate, then we would know کہ ہم نے کس کو ووٹ ان کیا ہے. سر جب وہ ووٹ ان کر کے وہ بندہ اقتدار میں آئے گا اس کے پیچھے عوامی سپورٹ ہوگی. ٹھیک ہے سر جی, جس کے پیچھے عوام ہونا اس کے ساتھ تو خدا ہو جاتا ہے. میری بات یاد بہت اچھی بات ہے سر. اس دنیا میں جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں, جہاں جہاں قسمتیں پلٹی ہیں, جہاں جہاں کایا پلٹی ہے, وہ تبھی پلٹی ہے جب ایک لیڈر اور اس کے پیچھے قوم ہو. سر کبھی کسی اور کی وجہ سے, کسی غاصب, کسی آمر کی وجہ سے, کسی بادشاہ کی وجہ سے انقلاب نہیں آیا. ہمیشہ بادشاہ کا تخت الٹنے کے لیے نقاب آیا ہے, اور وہ صرف عوامی طاقت سے ہے. کم از کم سر ہمیں پتہ تو ہوگا کہ جس کو ہم لے کر آئے ہیں اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری چوائس غلط ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہمیشہ ہم پہ دوسروں کی چوائس مسلط کر کے الزام ہمیں دیا گیا کہ ہم چوروں کو لے کر آتے ہیں. سر ساڑی مجال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی بات کی چیف جسٹس صاحب کی, انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے, انہوں نے کہا الزام لگایا ہے تو اس کو پروف بھی کریں. کمال بات ہے حضور والا, ہمارے چیف جسٹس صاحب اتنے مصروف آدمی ہیں اور بہت سارے ناول پڑھتے رہتے ہیں, ٹی وی نہیں دیکھتے. ان کو یہ پتہ تھا الیکشن کے بعد آ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر پوچھا بھائی وہ الیکشن ہو گئے, اچھا کون جیتا, اچھا بھائی وزیر اعظم کون ہے. یہ ہمارے قاضی القضاء جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اگلے آ کے. ماشاءاللہ ایسی معصومیت, ایسی بے خبری, ہے میں کہتا ہوں ایسی بے نیازی. اور کیا سر آج آپ کے ایک کمشنر نے, ایک ڈویژن کے کمشنر نے ایک وہاں پہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے تو 1 گھنٹے کے اندر سویلین کپڑوں کے اندر اپنا گاؤن اتار کے کسی جگہ وہ مٹر گشت کر رہے ہیں اسلام آباد میں, وہاں پہ ٹکے کے 2 یوٹیوبر آ گئے ہیں اور 3 صحافی آ گئے ہیں جن کے ساتھ ملاقات کو اور جن کے سوالات کے جواب کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی میڈیا ٹاک کہہ رہے ہیں. حضور والا, یا تو پھر وہ ہیں ہمارے بے خبر و بے نیاز کے جن کو یہ نہیں پتا کہ ملک میں کل الیکشن تھا, اور یا پھر یہ ہیں کہ جن کو پتا تھا کہ 1 گھنٹہ پہلے مجھ پہ کسی نے کیا الزام لگایا ہے. حضور والا, میں آپ کو بڑی عزت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب 2-3 باتیں بتاؤں. پہلی بات یہ ہے, ججوں کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ آپ عدالت کے حد کے عزت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. یہ ایک خوف کا ٹیکٹکس ہے. سر جی عزت مجھ پہ کمپلسری نہیں ہے, ہاں آپ مجھ سے عزت کما سکتے ہیں اور میں آپ کی عزت کروں. وہ آپ کے رویے, آپ کے کانڈکٹ, آپ کے انصاف پہ مبنی فیصلوں سے ہوتی ہے. اس وقت سر عدلیہ ایک عجیب و غریب ڈائلیما کے اندر ہے. حضور والا چیف جسٹس صاحب, میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے دوبارہ آپ کو یہ کہوں, آپ کی ہی عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمہ چل رہا ہے جو کہ ان الیکشنز کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرنے کے لیے, اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس بندے نے آپ پہ الزام لگا دیے. کل مردوں والی بات کریں اور ہٹ جائیں اس بینچ سے اور باقی لارجر بینچ بنا دیجئے, اس لیے کہ اب آپ اس کے اندر ایک الزام شدہ ایکیوزڈ پارٹی ہیں. کیا لگتا ہے اچھا کہ آپ اس میں بیٹھ کے منصف بھی بن جائیں؟ سر اپنے ہی الزاموں کے اوپر آپ کے انصاف کے تقاضے کیسے ان کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اس مقدمے کا فیصلہ, اس ایشو کا فیصلہ
اپنے دیگر کالیگس کو کرنے دیجیے, آپ اس سے علیحدہ ہو جائیے, نمبر 1. دوسری, سر جی جج کبھی باتیں نہیں کرتے, پریس ٹاکس نہیں کرتے, یوٹیوبرز کو انٹرویو نہیں دیتے. آپ کے اس کلپ نے ایک دم سے آپ کو سر چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک معمولی سیاستدان بنا دیا ہے جو اپنے لگے ہوئے الزامات کا جواب دینا چاہتا ہے. نہیں سر, نہیں سوٹ کرتا, نہیں سچتا. اب باقی آپ کی مرضی. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کی خیر کرے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. آمین سر, بالکل. خدا حافظ.